اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیہ بی بی ہے اور اسائنمنٹ کا ٹاپک وحی اور اس کی حقیقت نیز نزول وحی کے طریقے ہیں۔ وحی کی لغوی تعریف ابو اسحاق کے نزدیک اس کا لغوی معنی خفیہ طریقے سے خبر دینا، اسی لیے الہام کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں وحی کہتے ہیں اس کلام کو جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ ابن الانباری نے کہا ہے کہ اس کو وحی اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور یہ صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ وحی کی حقیقت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اسے 3 چیزیں عطا کی ہیں، ایک حواس، دوسرا عقل اور تیسرا وحی۔ بعض چیزیں انسان حواس کے ذریعے جان لیتا ہے اور بعض عقل سے، لیکن جب دونوں میں حدود ہو جاتی ہیں تو وہاں وحی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ عقل بھی بعض کاموں میں عاجز ہے، مثلا اللہ کی رضا کا معلوم کرنا، تو وہاں وحی سے کام لیا جاتا ہے جو اللہ اپنے منتخب کردہ بندے پر مختلف طریقوں سے اپنا علم پہنچاتا ہے اور وہ بندہ پھر بنی نوع انسان کی طرف اللہ کے حکم پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وحی کی اقسام کو دیکھیں تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ وحی متلو، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، اس میں قرآن کی صورتیں، آیات جو نقل کی جاتی ہیں جس کو عنوان قرآن میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوسرا وحی غیر مطلوع، یہ وہ وحی ہے جو قرآن کا جز تو نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے احکامات نازل کیے گئے تھے، جس میں اسلام کے اصول و قواعد، قرآنی آیات کی تشریح، تفسیرات وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی تعلیمات بھی۔ تو اس ارشاد مبارک کے ذریعے سے ہم جان لیتے ہیں کہ پہلی قسم کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے یہ وحی مطلوع ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ اس جیسی تعلیمات بھی، یہ غیر مطلوع ہے۔ نزول وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز سے کہا ہوا ہوتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے ساتھ اس کی شدت کو بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑے کے موسم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ ایسی سردی میں بھی وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینہ نمودار ہو چکا ہوتا تھا۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متعیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کی پیشانی پر چمکنے لگتے تھے۔ دوسرا طریقہ وحی کا جو بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل امین مشہور صحابی دحیہ قلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی آتے تھے، لیکن بہرحال یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان صورت تھی وحی کے نازل ہونے کی۔ نزول وحی کا تیسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جبرائیل امین کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی شکل میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، دوسری مرتبہ معراج کے وقت، اور تیسری مرتبہ بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر ہوا تھا۔ پہلے 2 جو صورتیں بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ جو آخری صورت ہے وہ سنداً کمزور ہے۔ اس کے علاوہ وحی کا جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے۔ یہ شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں ہوتا تھا صرف ایک بار،
یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا تھا۔ البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ وحی کا جو پانچواں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کسی بھی صورت میں آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفث فی الروح کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ساری اسائنمنٹ کا خلاصہ یہ ہوا کہ وحی اللہ کا علم ہے جو انبیاء تک مخصوص ہے۔ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیوں یا باز گشت کی صورت میں ملتی تھی، دل میں بھی ڈال دی جاتی تھی، آواز کی صورت میں بھی سنا دی جاتی تھی۔ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی آ جاتا تھا اور انسانی شکل میں بھی آ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے تھے۔ سوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی اور بیداری کے وقت بھی۔ حوالہ جات اس کا آزاد دائرہ معرفت ویکیپیڈیا ہے، اور اردو فتاوی سے میں نے اس کا مواد لیا ہے، وحی اور اس کی حقیقت۔ صدق اللہ العظیم۔